إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین آج 19 اگست 2022 کو یہاں مسجد بلال حیدرآباد میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 5. دجال کے بارے میں پارٹ 4 ہے. 15 جولائی 2022 کو یہاں پر جو خطبہ دیا تھا قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 4 جس میں دجال کے بارے میں پارٹ 3 تھا.
قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہے، یہ آپ لوگوں کو سناتے رہے ہیں پچھلے 4 خطبوں میں، جس میں ایک دجال ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مہدی رضی اللہ عنہ جو حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مہدی رضی اللہ عنہ جو قیامت سے پہلے آئیں گے، مہدی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، اللہ بنائے گا ایک ہی رات میں، اور جب وہ انصاف قائم کریں گے پھر ہوگا یہ کہ انہی کے دور میں دجال آئے گا۔ اور دجال جب آئے گا، دجال کیسے کیسے فتنے اپنے ساتھ لے کر آئے گا، پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے ہم نے سنائے تھے۔ آج آپ کے سامنے کچھ اور حدیثیں سنانا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7392، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصفہان کے یہودی جن میں 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے جسموں پر طیالسہ یعنی سبز عبایا ہوگے یا سبز چادر ہوں گی۔ اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ ایران میں آج یہودی جا رہے ہیں، خبروں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایران میں یہودی بس بھی رہے ہیں کچھ، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ رافضی کون ہے، تو ایران میں جا رہے ہیں یہودی۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں سے ایک جگہ جمع کر کے اپنا ایک ملک بنا لیے، مسلمانوں سے وہ ملک قبضہ کر کے، جس کا نام فلسطین تھا۔ اب فلسطین کو بہت چھوٹا کر دیے قبضہ کرتے کرتے، اور اسرائیل بنا دیے یہودیوں نے۔ وہ یہودی ایران میں جا کر بس رہے ہیں۔ خبریں آپ کے پاس آئی ہوں گی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ قیامت سے پہلے اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے لیے راستے ہموار کرنے والے اور دجال کے لشکر میں رہنے کے لیے دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہرے رنگ کے چادریں اوڑے ہوں گے، یہ دجال کے لشکر میں رہیں گے اور پھر دجال کے ساتھ جاتے رہیں گے وہاں جہاں دجال ان کو لے جائے گا۔ دجال سیطأہ الدجال، یہ الفاظ احادیث میں آئے ہیں اور میں نے آپ کو پچھلے خطبوں میں سنایا۔ اس کا معنی کیا ہے یہ بھی بتایا تھا، پھر ایک بار بتا دوں کہ ہر بستی ہر گاؤں جائے گا، وہاں پر فتنہ برپا کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو جو مسلمانوں میں جو مسلمان کہلانے والے لیکن حقیقت میں منافقین کے صفات والے ہوں گے، وہ لوگ بھی دجال کے لشکر میں رہیں گے، اور شرک والے جو مسلمان رہیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ بھی دجال کے لشکر میں رہیں گے، اور عورتیں بھی دجال کے لشکر میں رہیں گی۔ عورتیں بھی دجال کے لشکر میں رہیں گی۔ دلیل مسند احمد جلد نمبر 7 ہے یہ، اور صفحہ 19 ہے، اور طبرانی کبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 ہے۔ اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں۔ خواتین یہ حدیث بہت غور سے سنیے اور اسے یاد رکھیے۔ بھائیوں آپ لوگ بھی یہ حدیث غور سے سنیے اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر کیا سبق ہے۔ سبق ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، دجال
ایک زمین میں جائے گا جس کا نام مرقنہ ہوگا، بلکہ مرقنہ بھی کسی نے کہا ہے۔ مرقنہ کی دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، ایک مقام کا نام ہے، تو اس کی طرف نکلنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی، اپنی امی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی پھوپھی وغیرہ کی طرف جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھ دے گا اس ڈر سے کہ کہیں وہ دجال سے نہ مل لیں۔ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے۔ یہ حدیث سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ آج آپ دیکھتے ہیں مٹی کا شیر نام سے ایک علاقہ ہے حیدرآباد میں، چار مینار کے پاس، وہاں پر ایک درگاہ ہے اور وہاں پر آپ عورتوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوں گے، اور کبھی 1 منٹ یا 1.5 منٹ ٹھہرنے کا موقع مل جائے اس روڈ کے اپوزٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس قبر کا طواف کرتی ہیں عورتیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اگر وہ قبر کے باہر وہ درگاہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہے تو جالی سے اپنے ہاتھ اور اپنے پیشانی کو لگا کر گویا کہ جو ہے انابت کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، لیکن اللہ کے غلام کی طرف جو ہے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسے کتنے درگاہیں ہیں جہاں پر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ایسے شعبدہ باز ہیں بابا لوگ جو روحانی علاج کے نام پر جو شیطانیت کی دکانداری کھولے ہیں، لیکن کچھ اپنے کرتب دکھا کر گمراہ کیے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو پہنچے ہوئے ولی اللہ ہے۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب مناظر دیکھ رہے ہیں۔ دجال فی الوقت نہیں آیا ہے، دجال آئے گا تو یہ عورتیں جو کمزور عقیدہ ہیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ دجال جب بستی میں جائے گا، بارش جہاں نہیں ہوگی، قحط والی بستی، قحط یعنی ڈراؤٹس، جہاں پر بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور جہاں پر زمین میں بھی پانی سوکھ چکا ہے، ویسی بستی میں جائے گا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہاں پر بارش برسانے کی بات بولے گا۔ اگر میں بارش برسا دوں تو کیا تم میرے ربوبیت کا اقرار کر لو گے، مان لو گے رب مجھے؟ تو مان لیں گے ایسے کمزور عقیدے والے لوگ، اور بارش برسے گی، اللہ ہی بارش برسائے گا، لیکن اللہ آزمائش کے طور پر رکھا ہے نا یہ دجال کو۔ فتنہ مطلب آزمائش، اور عظیم فتنہ ہے دجال۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ سب سے عظیم فتنہ دجال کا ہے۔ وہ بارش برسائے گا، لوگ اس پر ایمان لا لیں گے کہ ہاں یہ رب ہے۔ ایسی بستی میں جائے گا جہاں پر اناج نہیں ہے، وہاں پر بولے گا کہ میں بارش برسا کر غلے اگا دوں گا، کھیتی اگا دوں گا، بس تم اقرار کر لو گے میں تمہارا رب ہوں۔ جب وہ ایسا کر گزرے گا، یہ کمزور عقیدے والے، یہ جاہل لوگ اس کو رب مان لیں گے، اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو عورتیں جو زیادہ جہنم میں جانے والی ہیں، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ میری بہن الحدیث سنا رہا ہوں، 71 نمبر والی حدیث صحیح مسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ جب معراج میں جہنم دکھائی گئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کثرت سے عورتیں تھیں جہنم میں۔ معراج سے واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا واکثرن الاستغفار، کثرت سے صدقہ دیتی رہو، کثرت سے استغفار کرتی رہو، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھتی رہو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہاری کثرت کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خواتین یہ سبق لے لیجئے اور اپنے آپ کو صحیح عقیدہ، صحیح اعمال والی بنا لیجئے، اور اپنے آپ کو دنیا کے ہر فتنے سے
بچانے کی کوشش کریے، اور اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے فتنہ بنانے سے بھی بچا لیجیے اپنے آپ کو، کیونکہ ہم مردوں کے لیے اس زمین میں اگر مال و دولت فتنہ ہے تو عورت بھی فتنہ ہے۔ تو اے میری بہنوں، اپنے آپ کو بچا لو فتنہ بننے سے کسی مرد کے لیے۔ اور یہ حدیث جو حسن درجے کی حدیث طبرانی کبیر سے، مسند احمد سے میں نے سنایا، اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ مسیح الدجال، یہ کتاب جو امام البانی کی ہے اس کے صفحہ نمبر 88 پر نقل کی ہیں، اور اسے حسن بولے ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عورتیں اپنے آپ کو سچ بولنے والے علماء سے علم لینے والا بنا لو، سچ بولنے والے علماء سے عقیدہ سیکھنے والا بنا لو اپنے آپ کو۔ عقیدہ صحیح کر لیں گے، اعمال صحیح کر لیں گے، معاملات صحیح کر لیں گے، اور کثرت سے صدقہ دیتی رہیں گے، چاہے 10 روپیہ ہو، چاہے 100 روپیہ ہو، چاہے جتنا بھی ہو، ہر روز دیتے رہیں گی 10 روپیہ صدقہ، اور کثرت سے استغفر اللہ بولنے والے رہیں گی، تو بچ سکتے ہیں جہنم سے انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتا دیے، تصدقنا واکثرنا الاستغفار، کثرت سے صدقہ دیتی رہو، کثرت سے استغفر اللہ بولتی رہو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ تمہاری کثرت کو میں نے دیکھا ہے جہنم کی آگ میں۔ تو موجود جتنی یہاں پر عورتیں ہیں اس خطبے میں، اور جو کوئی بھی یہ خطبہ سنے گی میری ماں و بہن، ان کے لیے میری دعا ہے اللہ ان سب کو جنت الفردوس دے، جہنم سے بچا لے، اور جہنم سے بچنے کے عقیدے اعمال سیکھنے والا بنا دے۔ اللہ ہم تمام مردوں کو بھی جنت الفردوس دے، جہنم سے بچنے والے عقیدے اعمال اور معاملات ہم سیکھ جائیں، اور اچھے عقیدے، اچھے اعمال، اچھے معاملات والے ہم بن جائیں، آمین۔ اللہ کے بندو، دجال کے بارے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، 7373 صحیح مسلم 7373، یہ صحیح مسلم کی حدیث لمبی ہے۔ حدیث میں ایک یہ منظر ہونے والا ہے، ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے دجال کے سامنے، اس بات کا ذکر پیارے نبی نے کیے ہیں، اور یہ پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ غیب کی خبر ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتائے، ہونے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتائے، یہ غیب کی بات ہے، تو غیب کی خبر جو نبی بتائے وحی کے ذریعے سے بتائے۔ ایک نوجوان ہوگا دجال کے سامنے، دجال اس کو تلوار سے مارے گا، 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ مارنے سے پہلے لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں کسی کو موت دے کر پھر سے اس کو زندہ کر دوں تو ربوبیت کا اقرار کر لو گے؟ تو لوگ تعجب کرے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث اور بھی احادیث کی کتاب میں ہے، لیکن صحیح مسلم میں اتنا سا حصہ ہے، بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ 7373 صحیح مسلم میں جب حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے، ٹھیک۔ وہ نوجوان کو بلائے گا، تلوار سے ایک وار کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا ایک ہی وار میں، جسم کے 2 ٹکڑے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر آئے گا اور ہنستے ہوئے کہے گا اس دجال سے، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھا ہے کہ دجال ایسا کرنے والا ہے، کسی نوجوان کو 2 ٹکڑے کرے گا، قتل کر دے گا، اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور وہ نوجوان اس کے سامنے پھر زندہ ہو کے ٹھہر جائے گا، اور نوجوان ہنستا ہوا کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو کافر ہے، تو دجال ہے۔ اللہ ہم کو ایسا ایمان والا بنا دے، آمین۔ اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد۔
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह के बंदो, उन्वान है दज्जाल, और आज के खुतबे में जो भी हदीसें मैंने आपके सामने सुनाया, सही मुस्लिम 7373 यह हदीस आखिरी हिस्सा छोड़कर पूरी हदीस सुनाऊंगा। आखिरी जो हिस्सा रहेगा वो याजूज और माजूज के बारे में है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के बारे में जो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करने वाले हैं, वो बात है, वो आने वाले खुतबों में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। दज्जाल के बारे में आज का खुतबा आखिरी रहेगा इंशाअल्लाह। हदीस नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किए। आपने उसके जिक्र के दौरान में कभी आवाज़ धीमी किए, कभी आवाज़ ऊंची किए, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा जैसे दज्जाल खजूरों के झुंड में मौजूद है। यानी खजूरों के जो झाड़ है, झाड़ों के बहुत ज़्यादा झुंड है। मसलन खजूरों का एक बागीचा हो, बहुत झाड़ वाला बागीचा, उस झुंड में है। जब शाम हुई तो हम फिर वापस आपके पास दोबारा आए, तो आपने हमसे हमारा तासुर भांप लिए। सुबह जो बात हुई थी शायद उस बारे में ये लोग आए हैं। आपने हमसे पूछा तुम लोगों को क्या हुआ है। हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है दज्जाल। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम लोगों पर, यानी जो सहाबा मौजूद थे उनके बारे में, दज्जाल के अलावा दीगर का ज़्यादा खौफ है, यानी जहन्नम की तरफ बुलाने वालों का ज़्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारे तरफ से उसके ख़िलाफ़, उसको झुटलाने के लिए दलाइल देने वाला मैं हूँ, और अगर वो निकला और मैं मौजूद ना हूँ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर खलीफा होगा, यानी निगहबान होगा। अल्लाह हम सब पर निगहबान है, ईमान है हमारा। दज्जाल गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है। उसकी एक आंख बेनूर है, यानी मैंने आपको पहले खुतबे में बताया था, एक आंख सही है, एक आंख क्या है, सड़े हुए अंगूर के तरह है, यानी वो एक आंख से काना है। मैं एक तरह उसको अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन से तशबीह देता हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन से तशबीह देते हैं। प्यारे नबी ने कहा तुम में से जो उसे पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत पढ़ें। वो दज्जाल इराक़ और शाम के दरमियान एक रास्ते से निकल कर आएगा। वो दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने पूछा अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। उनमें से एक दिन 1 साल की तरह होगा, दूसरा दिन 1 महीने की तरह होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते की तरह होगा, उसके बाकी सारे 37 दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने पूछा अल्लाह के रसूल, वो दिन जो 1 साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए 1 दिन की नमाज काफ़ी होगी? प्यारे नबी ने फरमाया नहीं, तुम उसकी मिक़दार का तयन करना और उसके मुताबिक नमाजें अदा करना। 1 साल 2 महीने 15 दिन होते हैं वो जो दज्जाल रहने वाला है ज़मीन पर। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरे दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी के 37 दिन। कैलकुलेट करिए तो 1 साल 2 महीने 15 दिन होते हैं। तो उसका जो 1 साल है उसके बारे में सहाबी क्या सवाल कर रहे हैं? सहाबा नमाज को ईमान समझते थे।
آج موجودہ دور میں ہم میں سے جو کوئی بھی نماز کو ایمان سمجھتا ہے کامیاب ہے، وہ الحمدللہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی نماز کو ایمان نہیں سمجھتا وہ گمراہ ہے، وہ صحابہ کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں، الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان ہے، تو نماز چھوڑے مطلب ایمان چھوڑے۔ اس لیے صحابی کیا بول رہے ہیں کہ وہ جو اس کا ایک دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں ہم نماز کیسے ادا کرنا ہے ایک دن کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نماز ادا کرنا۔ آج ٹائم سمجھ میں آ رہا ہے نا ہم لوگوں کو؟ تو فجر سے ظہر تک کیا گیپ ہے، کتنے آورز کتنے منٹس، ظہر سے عصر تک کتنے آورز کتنے منٹس، عصر سے مغرب تک کتنے آورز کتنے منٹس، مغرب سے عشاء تک کتنے آورز کتنے منٹس، عشاء سے فجر تک کتنے آورز کتنے منٹس، تعین کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بھی دنیا میں ناردرن ہیمیسفیئر میں ناروے وغیرہ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر میکسیمم ٹائم دن رہتا ہے اور کچھ دیر کے لیے رات ہو کے پھر سورج آ جاتا ہے آج بھی۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر مفتیان اکرام سے وہاں والے لوگوں نے سحری، افطار، تراویح وغیرہ کے بارے میں بھی سوالات کر کے جوابات لیے ہیں۔ تو ایسی ہی حدیثیں جو احادیث کے ذخیرے میں ہوگی اس کو سامنے رکھ کے جواب دیتے ہیں مفتیان اکرام۔ تو اس میں پیارے رسول کا فرمان ہے کہ تم کیا کرنا، تم ایک دن کی نماز کافی ہوگی کیا؟ پوچھے صحابہ، تو نبی نے کیا کہا کہ اس کی مقدار کا تعین کرنا، یعنی نماز کے وقت کا۔ یہ نماز کے بارے میں فکر کرنے والے صحابہ، نماز کو ایمان سمجھنے والے صحابہ۔ آج ہم لوگ دجال کو نہیں دیکھیں، دجال ابھی آیا نہیں ہے، آئے گا دجال۔ دجال جسم والا انسان ہے، یہودیوں کی طرح ایک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ دجال سسٹم نہیں ہے، دجال انسان ہے، وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو 1 سال کے برابر اس کا پہلا دن ہوگا۔ تو نمازوں کی فکر صحابہ کو پہلے ہی تھی، صحابہ تو چلے گئے اللہ کے پاس، اور تمام صحابہ جنتی، ہمارا ایمان ہے۔ میں میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت دیں گے، کیونکہ میں اہل حدیث مسلمان ہوں، صحابہ کی طرح عقیدے عمل بنایا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے کس گناہ پر میرا رب پکڑ کر کے مجھے جہنم دے دے، اس کے بعد پھر جہنم میں سزا دینے کے بعد توحید کی وجہ سے پھر مجھے جنت میں داخل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22 کے مطابق مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ مجھے میری موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، فوت کرنے کے وقت فرشتے جو ہے جنت کی خوشخبری سنائیں گے اللہ کے حکم سے، یا مجھے فوت کرنے کے وقت، مجھے موت دینے کے وقت، میری روح قبض کرنے کے وقت فرشتے مجھے مارتے ہوئے میری روح قبض کرنے والے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو میری زندگی صحابہ کی طرح رہنا ہے، ہم سب کی زندگی صحابہ کی طرح رہنا ہے، امید اور خوف کے درمیان میں، امید کہ توحید و سنت پر ہوں اور معاملات میں بھی کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت مجھے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سنائیں گے انشاءاللہ فرشتے مجھے، ہم سب کو انشاءاللہ۔ یا ہو سکتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہوئے چہرے پر اور سورین پر مارتے ہوئے روح قبض کریں گے اور کہیں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم، اخرجوا انفسکم، نکال تو اپنی جانوں کو، نکالو تم اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، چکھو ابھی کے وقت سے، آج ہی کے دن سے رسوا کرنے والے عذاب کا مزہ۔ سورہ 6 آیت 93 ہے۔ تو سورہ فجر کی آخری آیتیں سناتے ہوئے میری روح قبض کریں گے، یا سورہ 6 آیت نمبر 93 کے مطابق میری روح قبض کریں گے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان میں میری زندگی رہنا ہے، ہم سب کی زندگی خوف اور امید کے درمیان میں رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری
صحابہ جو فکر والے تھے نماز کے بارے میں، ویسے فکر والے ہم بنے رہنا ہے۔ فتنے تو کئی ہیں، دجال عظیم فتنہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز صبح اٹھنے کے بعد ایک نیا فتنہ ہے، ظہر تک دوسرا فتنہ ہے، عصر تک تیسرا فتنہ ہے، مغرب تک چوتھا فتنہ ہے، عشاء تک پانچواں فتنہ ہے۔ یہ کم گنتی ہے، کئی اور فتنے ہوں گے، تو ہم اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے اور صحابہ کی فکر والے بنے رہنا ہے۔ صحابہ روتے تھے تو داڑیاں تر ہو جاتی تھی، ہماری تو داڑھی نہیں تر ہوتی، 4 آنسو اگر نکل گئے تو نکل گئے۔ لیکن جو جنتی تھے، جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دیے، اور وہ جب قبرستان پہ ٹھہرے ہیں کسی کی میت کے تدفین کے وقت، ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ وہ بہت روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، داڑھی میں سے آنسو گرنے لگے ان کے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، بولے کہ یہ پہلی منزل ہے، قیامت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو ہر جگہ کامیاب اگلی منزلوں میں۔ آج قبرستانوں کو جانا چاہیے ہم لوگوں کو، اور موت یاد آتی ہے وہاں پر جانے سے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا، اسلام کے شروع میں نے تم کو بتایا تھا، روکا تھا قبرستانوں پر قبروں پہ جانے سے، لیکن اب کہتا ہوں فزور القبور فإنها تذکر الموت، تم قبروں کو جایا کرو، دیکھا کرو قبروں کو، تاکہ وہ تمہیں تمہاری موت یاد دلائے۔ اور نبی کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، نبی نے فرمایا کثرت سے یاد کرتے رہو لذتوں کو مٹانے والی چیز کو، یعنی موت کو۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو یہ کرتے رہنا ہے، موت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ قبرستان جائیں گے، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، ہماری خود کی قبر یاد آئے گی انشاءاللہ۔ صحابہ نماز کو ایمان مانتے تھے، ہم کو بھی ایمان ماننا ہے۔ جیسے جمعہ میں مسجدیں ہم بھر رہے ہیں، ویسے ہر نماز میں ہم کو مسجدیں بھرنا ہے۔ اگر ہم ہماری بستی کے اندر ہے اور ہماری بستی کی مسجد کے ہم 5 ٹائم کے مصلی ہیں گھر پہ رہنے کے وقت، تو ہم 5 ٹائم اپنی بستی کی مسجد میں ہی رہنا۔ اگر ہم فجر اور عشاء میں ہماری بستی کی مسجد میں رہ پاتے ہیں اور 3 نمازیں ہمارے کاروبار یا جاب کی وجہ سے کہیں جانا ہے، تو ہم جہاں ہیں جس نماز کے وقت وہاں وہ نماز ہم کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، نماز ایمان ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دجال کے وقت ایسا ہوگا تو کیا کرنا نماز کا، صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار کا تعین کر کے اس کے مطابق نماز ادا کرنے کو بولے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے پھر پوچھے اللہ کے رسول، زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی، اس کی سپیڈ کیا ہوگی، زمین میں چلنے کی اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو وہ جانوروں کی کوہان سب سے زیادہ اونچے، اور ان کے تھنوں میں سے دودھ ایسا بھرا ہوا دکھے گا، اور جانوروں کی کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس دجال آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ساتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال اے زمین، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل آئیں گے کہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کے پیچھے وہ خزانے چلیں گے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں، یعنی شہد کی مکھی میں جو رانی مکھی ہوتی ہے پہلے وہ سٹارٹ کرتی ہے تو اس کے پیچھے تمام مکھیاں جو ہے آتے ہیں اور پھر چھتا تیار ہوتا ہے، ویسے اس کے پیچھے لوگ چلیں گے، وہ خزانے جو زمین سے نکلیں گے وہ اس کے پیچھے ایسا چلیں گے۔ پھر وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اس کو کہے گا کہ جو ہے اٹھ کر آ جا، تو وہ اٹھ کر آئے گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ ہنستا رہے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالی مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی کے بوندیں گریں گی۔
کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے دجال کو تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے فتنے میں، اس کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبریں دیں گے۔ آگے بات یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو رہے گی وہ اگلے خطبے میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ سبق ملا، دمشق یعنی دماسکس کہاں ہے؟ آج سیریا میں ہے۔ سیریا کو عربی اور اردو میں شام کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد کی، جامع مسجد کی ایک مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے اس مسجد پر، اور پھر وہ مسجد میں آئیں گے۔ میں مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب خطبہ دیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ پھر وہ مسجد میں آئیں گے اور اس وقت مہدی رضی اللہ عنہ امامت کے منصب پر رہیں گے اور اقامت دے دی جا چکی رہے گی، لیکن جب دیکھیں گے مہدی رضی اللہ عنہ کے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ ہٹنا چاہیں گے امامت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی امامت کریے، اللہ نے اس امت کو شرف بخشا ہے، اور پھر مہدی رضی اللہ عنہ امامت کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ وغیرہ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں لوگ رہیں گے ایمان والے، جو دجال کے اپوزٹ والے ایمان والے رہیں گے، وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈیں گے اور لد کے دروازے پر، لد شہر کے دروازے پر، یہ اس کو بھی کہا گیا کہ فلسطین اور شام کے درمیان میں لد ہے، وہاں پر وہ دجال ملے گا اور اس کو خنجر یا تلوار سے قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے بندو، یہ دجال کے بارے میں کتابیں تو موٹی ہے، احادیث بھی بہت ہے، لیکن احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سندیں الگ الگ ہے، کسی میں الفاظ بھی الگ الگ ہے، کسی میں واقعات بھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو یہ 4 خطبوں میں دجال کے بارے میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ ہم 10 آیتیں یاد کر لینا، 10 آیتیں یاد کر لینا، کون سی؟ سورہ کہف کی، سورہ کہف کی 10 آیتیں ہم لوگ یاد کر لینا، اور ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دجال کے فتنے سے پناہ بھی مانگتے رہنا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث سنا دیا تھا مستدرک الحاکم سے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لیا اور تلاوت کرتے رہا تو اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے، دجال غلبہ نہیں پا سکے گا وہ بندے پر۔ جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 511 ہے مستدرک الحاکم کا۔ اور پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث یہ بھی بتائے تھے کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ دعائیں ہم پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے، اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس زمین پر جو فتنے رکھتا ہے وہ ہم غلاموں کی آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو طاقت بھی دیتا ہے دجال وغیرہ کو تو ہماری آزمائش کے لیے ہے، لہذا ہم کو اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے تمام فتنوں کے اپوزٹ رہنا ہے، اور ہم کو ایمان و اعمال صالحہ والا بن کر رہنا ہے، ایک چہرے والا مسلمان بن کے رہنا ہے۔ معاملات میں چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے معاملات ہو، چاہے دور کے رشتہ داروں سے معاملات ہو، چاہے پڑوسیوں سے معاملات ہو، چاہے بستی والوں سے معاملات ہو، چاہے مسجد کے ایک مصلی سے دوسرے مصلی کے معاملات ہو، چاہے کسی اور نان مسلم سے معاملات ہو، ہم کو ایک چہرے والا بن کے رہنا ہے۔ منافقین کے جتنے صفات ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے جنت مانگتے رہنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے رہنا ہے، دجال کے فتنے سے بھی بچا لو یا اللہ، ایسا ہم کو کہتے رہنا ہے اللہ سے ہر روز ہم
ہدایت اور توفیق مانگتے رہنا ہے. اللہ سے ہدایت اور توفیق ملتے رہے گی تو اعمال صالحہ کرتے رہیں گے, ورنہ پھر جس کو ہدایت اور توفیق نہیں ملی وہ کیا کر رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک, آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في سريلانكا. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.